پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر اور ساؤتھ پنجاب کے اندر جو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جتنے گھر سیلاب کی زد میں آئے ہیں اور جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جو لوگوں کو اس وقت منتقل کیا گیا ہے، اس حوالے سے جو اعداد و شمار تھے اور جو تفصیلات تھیں اور جو لوگوں کے تحفظات تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن اب جو پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اب حکومت کے کئی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. آج سینٹ کا الیکشن بھی ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں بطور سینیٹر. جو غیر سرکاری ایک نتیجہ ابھی تک سامنے آیا اس کے مطابق ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل ہیں، سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا. نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے شروع کریں گے. درانی صاحب کے آج سینٹ کا الیکشن ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن جیت گئے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ الیکشن میں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور یہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ شاید حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. ابھی جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے آئے تو بھی ایک تاثر دیا گیا کہ 40 لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے استعفے ابھی تک جمع نہیں کروائے. از اٹ ٹرو کہ واقعی 30 سے 40 کے قریب لوگ پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ نادر صاحب پہلے فار ہیونگ می آن دا شو. اینڈ سب سے پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ایک ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ الیکشن جیت گئے اپنی. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ جو اراکین تھے ان کا جو رابطہ تھا یا نہیں تھا، دیکھیں یہ تو ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنی صفوں میں جو ہے نا وہ ان سے لوگ بیزار ہوئے ہیں. اچھا. اور اگر آپ نے پہلے بھی ماضی میں بھی دیکھا کہ جب ترامیم کی باری تھی تو تب بھی ان کے جو ہے نا وہ لوگ موجود تھے. اور اب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تو بہانہ بنا رہے تھے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اب تو اگر ان کو یہ ڈاؤٹ تھا یا ان کو مسئلہ تھا تو پھر انہوں نے کیوں بائیک آؤٹ کیا؟ اگر آ کے وہاں پہ اوپن ایک الیکشن لڑتے، ہار جیت تو ہر جگہ مطلب ایک اٹس اے پارٹ آف دا گیم، لیکن انہیں پھر ہار جیت کی ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. آ کے ایک فیئر گیم کرتے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کے مطلب 30 سے 40 لوگ وہ ووٹ وہاں پہ، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ووٹ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ دے دیتے، وہ کیونکہ وہ ان کانٹیکٹ بھی ہیں، وہ ان سے بھی تنگ ہیں. ان کی پارٹی کے اندر جو ایک اختلاف اس وقت چل رہا ہے، ایک لیڈرشپ کی بحران ہے، ان میں جو مسئلے مسائل آپس میں چل رہے ہیں، یہ گروپنگ ان کی بٹی ہوئی ہیں، کوئی جو ہے نا ملتان گروپ ہے اور کوئی کے پی گروپ ہے اور کوئی کہاں پہ ہے. تو اس طرح اس میں تو لوگوں میں بہت اختلاف موجود ہے ان کے وہاں پہ. تو اس طرح ان کے لوگ جو ہے نا وہ اگر آ جاتے تو آج آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رانا صاحب جو ہے نا جتنے ووٹ ہیں ان سے کہیں 40-50 ووٹ آپ کو شاید زیادہ مل جاتے ہیں. تو نعیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کا بائیکاٹ ہے، سینٹ الیکشن کا جو آج ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ شاید واقعی آپ کے کچھ لوگ، رانا ثناء اللہ صاحب جو کلیم کر رہے ہیں، وہ واقعی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں تھے؟ بہت شکریہ ناظر گرمانی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا کہ جہاں سزائیں دی گئی ہیں وہاں ہم الیکشن کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز جھوٹے ہیں، سزائیں جھوٹی ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم وہاں حصہ نہیں لیں گے. تو وہ ان کا پیٹرن سینٹ کے اندر ہو یا باقی جگہوں پر ہو، ان کا ایک پیٹرن ہے، اس کے مطابق ہم ہر جگہ کے اوپر نہیں جا رہے. باقی رہ گی بات یہ کہ ہمارے کچھ لوگ اگر رابطے میں ہیں تو رابطے میں وہ کیوں ہیں؟ انہوں نے ووٹ تو عمران خان کا لیا ہے. آپ نے کیا پیسوں کی آفر دی ہے؟ آپ نے کیا کسی کے ذریعے ان کو دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، جیسے آپ نے 26ویں ترمیم کے اندر کیا تھا؟ تو اس چیز کو بھی یہ لوگ آ کر یہاں ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی دیکھیں جی خود سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر ہم کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ سے اختلاف کرتے ہیں. بھائی پالیسیوں سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ درمیان میں چھوڑ دینا. جب ووٹنگ کی باری آتی ہے تب بھی اس کی پالیسی سامنے آتی ہے. تو اس طرح کی بات کرنا یا اس کو پروموٹ کرنا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جمہوری معاشرے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سراہا جا سکتا ہے. پاکستان میں جو اس وقت حال ہے، جو صورتحال ہے، وہ سارے کے تناظر کے اندر جمہوریت ختم ہے، قانون ختم ہے، آئین ختم ہے، بنیادی حقوق ختم ہے، سارا کچھ ختم ہے. اور اگر ہم اس کو آ کر اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ اس کا اپنا دل تھا، تو بھائی یہ دل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی آ جائے ذرا، ٹھیک ہے، ادھر کیوں نہیں آ رہا دل؟ تو ایسی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط بات کی، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے بھی تو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب درانی صاحب ایک مسئلہ جو کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے حوالے سے ہے اور جو پی ٹی آئی کا سب سے اہم مطالبہ ہے وہ تو ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. فارم 47 کا دعویٰ کرتی ہے پی ٹی آئی.
ماضی میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ سوالات اٹھتے ہیں، کسی میں RTA سسٹم کی بات ہوتی ہے، کوئی RO الیکشن کہا جاتا ہے. آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کم سے کم یہ جو PTI کا مطالبہ ہے کہ انتخابات میں اگر کوئی مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو انہوں نے کچھ باتیں کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے لوگ اگر رابطے میں تھے تو کیا انہوں نے پیسے دیے ہیں یا جو ہے نا وہ یا دھمکایا گیا. تو میرا مجھے یہ بتائیں کہ جب 2020 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا سینٹ الیکشن میں، جس میں 60 بندے کھڑے ہوئے، 64 کھڑے ہوئے اور 50 اس میں سے جو ہے نا وہ صرف ووٹ ڈلے، تو پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی دھمکایا تھا ان کو، انہوں نے بھی خریدا تھا ان کو، اور وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. سینٹ الیکشن ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اس وقت میں خود اس سینٹ میں موجود تھا، تو اس میں تو پھر 14 بندے کیسے سلپ ہو گئے یہ مجھے بتائیں. تو وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فیکچوئل ریئلٹی ہے، جس کے اندر حاصل خان صاحب باہر نکلے اور انہوں نے کیا کہا کہ کس کا الیکشن ہے، آپ کو یاد ہوگا. تو جنرل فیض کا الیکشن ہے. تو یہ ہمیں نہ بتائے دھمکانے والی بات ہے. دھمکانا ان کا کام ہوتا تھا کہ یار اس کو اٹھا لو، اس کو بٹھا دو، اس کو لے جاؤ، اس کو لے آؤ. ہمیں بھی اس وقت کالیں آ رہی ہوتی. تو جو اس وقت کا سینیٹ تھا اس پر جنرل فیض حاوی تھے. آپ کے سامنے جو ہے نا جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے آن ایئر یہ بات کی، میں تو نہیں کہہ رہا، اس کینڈیڈیٹ نے آن ایئر یہ بات کی کہ جی یہ تو ان کا الیکشن ہے. پنجوتا صاحب اگر دیکھیں نا یہ فرق ہے ہم اور آپ میں. اب آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے خاموشی سے سن رہا ہوتا ہوں، میں امید کروں گا کہ جب آپ بات کریں گے، جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی خاموش رہیں گے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لوگ، ان کے لوگ تو منتیں کر رہے تھے 26ویں ترمیم کے اوپر بھی کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں دے دیں، ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کے اپنے لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کو لا کے کہیں سے، ان کے لوگ اپنے آئے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے نا. ہمیں خود ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کیوں یہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا. جیسے مجھے یہ بتائیں کہ جب خود ان کی یہ سب سے بڑی، یہ خود اوپنلی کہتے ہیں، ان کے الائز یہ کہتے تھے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی 2022 میں، تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جی ہم نے جا کے وہاں پہ اپنے استعفے جو ہے نا وہ پیش کر دیا، اسمبلیوں سے ہم نے اپنے استعفے دے دیے. اور بعد ہم نے کہا ریگریٹ کرنا، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھتے، اسمبلی کی پالیٹکس کرتے، وہاں پر ہم آواز بلند کرتے اور ایک پولیٹیکل جنگ لڑتے. تو خود انہوں نے ریگریٹ کیا. تو آج مجھے سمجھ نہیں آ رہا آج انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور اگر فیصلہ کیا تو ان کے لوگوں نے اب تک کیوں استعفے نہیں دیے. ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ یہیں پر، اگر انہوں نے یہ فیصلے کیا ہے تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اور اگر ان کو اپنے لوگوں پہ ڈر نہیں تھا، کانفیڈنس تھا ان کو، عمران خان کے نام پہ وہ ووٹ لے کے آئے تھے، تو آج پھر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے الیکشن لڑتے. کیوں جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئے؟ ٹھیک ہے چلیں، اس کا تو نہیں اس لیے نہیں دیکھیں، اس لیے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے، ہم بھی اسی پولیٹیکل سینیریو میں رہتے ہیں، اور ایک فیکچوئل ریئلٹی ہے کہ وہ ان کے بندے جو ہے ہم بھی اسی گیم کرتے ہیں. آپ آ جائیں میدان میں، کریں ووٹ، 4 ہمارے زیادہ 4 آپ کے زیادہ، بٹ لیٹ اٹ بی فیئر. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.